درد کتنا بھی ہو، اللہ کے آگے رونے سے سکنوں میں بدل جاتا ہے۔ لوگوں کے سامنے مسکراتے رہا کرو اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہا کرو، کیونکہ دنیا مسکرانے والوں کو پسند کرتی ہے اور اللہ گڑ گڑانے والوں کو۔ اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ آپ اللہ کو پسند آ جائیں۔ جب اللہ کو پسند آ گئے تو لوگوں کو خود بخود پسند آ جائیں گے۔ جو آنسو اللہ کی یاد میں نکلیں وہ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ اللہ کو دل اور اخلاق کا سخت ہونا پسند نہیں، اس لیے اللہ نے دونوں کو ہڈی کے بغیر بنایا ہے۔ انہیں نرم رکھو، دل محبت سے نرم ہوگا اور زبان اخلاق سے۔ انسان کی اتنی اوقات نہیں کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کرے۔ اللہ جس بندے سے پسند کر لیتا ہے اسے اس کے عیبوں اور ناپاکیوں سمیت زبردستی اپنی جانب کھینچ لیتا ہے۔ یا اللہ مجھے وہ عطا کر دے جس کی میں نے تجھ سے امید لگائی ہوئی ہے۔ تصور تو پھر تصور ہے، اس کے کن سے حقیقتیں بدل جاتی ہیں۔ جو اللہ پاک سے رو کر مانگتے ہیں پھر انہیں کسی کے سامنے رونے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ صبر کرنا اتنا آسان ہوتا تو اللہ نے صبر پہ اتنا اجر نہ رکھا ہوتا۔ فاصلہ عشق کی شدت کو بڑھاتا ہے، اس لیے کعبے کو مدینے سے جدا رکھا ہے۔ اور محبتوں میں ہمیشہ سب سے پہلا حق اللہ کا، دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تیسرا حق ماں باپ کا ہوتا ہے۔ اور سب سے جلدی راضی ہونے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اب تو ہم تہجد کے پابند ہیں، پہلے تو نمازیں بھی قضا کرتے تھے۔ ایک آیت نہیں، ایک سورت نہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں سارا قرآن ہے۔ وہ پاک ذات ہماری ساری سنت ہے جس کی ہم ایک نہیں سنتے۔ بے شک اللہ تھام لیتا ہے تو پوری دنیا مل کر بھی گرا نہیں سکتی۔ وہ رب تمہاری دعائیں رد نہیں کرتا بلکہ انہیں بہتر وقت کے لیے سنبھال لیتا ہے۔ بد نصیب ہے وہ شخص جس کی صحت اس کا ساتھ دے مگر وہ اپنے رب کو سجدہ نہ کرے۔ ٹوٹنے کے بعد جو تم میں ہمت آتی ہے نا، دراصل تمہیں اللہ تھام چکا ہوتا ہے۔ کبھی کبھار ہمارا دل صرف اس لیے ٹوٹتا ہے تاکہ وہ اللہ سے جڑ سکے۔ آپ مخلص رہیں یہی کافی ہے، اجر تو اللہ دے گا۔ راستے مشکل سہی مگر مجھے اپنے اللہ پر یقین ہے۔ ان کی آس میں رب سے دعائیں مانگ بیٹھے ہیں، ہاں ہم اپنے اللہ سے امید لگائے بیٹھے ہیں۔ اے ہمارے پیارے پروردگار، ہماری قسمت میں کوئی ایسا سجدہ لکھ دے جو ہمارے گناہوں کی تلافی کر دے۔ زندگی گزر جائے گی اچھے سے، بس اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ انسان تب تکلیفوں میں گر جاتا ہے جب وہ اللہ کے آگے جھکنا چھوڑ دیتا ہے۔ محبت تو یہ ہے جب خدا کہتا ہے میں نے سب کچھ تیرے لیے پیدا کیا ہے، اور تم کہتے ہو میں نے تیرے لیے سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ لاپرواہی برتتے ہیں، ایک صحت، دوسری فراغت۔ اللہ کو وہ انسان بہت پسند ہے جو اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ جو لوگ دنیا کی پرواہ کرتے ہیں دنیا ان کی زندگی مشکل بنا دیتی ہے، اور جو لوگ اللہ کی پرواہ کرتے ہیں اللہ ان کی زندگی آسان بنا دیتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، اللہ کی اطاعت کر کے اس سے ڈرتے رہو۔ جب ساری دنیا منہ پھیر لیتی ہے تو اس وقت بھی اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔
ایک یہودی نے حضرت علی سے کہا کہ تمہارا اللہ نظر کیوں نہیں آتا؟ حضرت علی نے کہا کہ تم سورج کو غور سے دیکھو۔ اس نے کہا کہ میں اس کو نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ تم سورج کو دیکھ نہیں سکتے تو سورج بنانے والے کو کیسے دیکھ سکو گے؟ مجھے بہترین نہیں چاہیے، بس وہ چاہیے جس میں میرے رب کی رضا ہو۔